تو یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور اگر تم آخرت کے طلبگار ہوگے اور اگر تم آخرت کی خواہش کر رہے ہوگے اور تم اللہ اور اس کی رضا کے راستے کی اور اس کی خوشنودی کے لیے جدوجہد کر رہے ہوگے تو اللہ تمہیں ضرور تم سے راضی ہوگا اور تم سے خوش ہوگا اور تمہیں آخرت دے دے گا۔ ابھی بات ہوئی ہے تو ایک دنیا تر بھی ایک آخرت، دنیا چاہو گے دنیا کا کچھ نہ کچھ تمہیں دے دے گا، آخرت چاہو گے تو آخرت میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ دے دے گا۔ اور آخرت کے چاہنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے عملی طور پہ لینا پڑے گا۔ اگر تم قرآن کی بات کرتے ہو تو پھر قرآن کے پیغام کو لے کر گلی کوچوں میں جانا پڑے گا۔ یہ قرآن کو خود گھر میں پڑھ کر بند کر دینے سے ہماری اور تمہاری زندگی میں نجات ہے، کیونکہ قرآن تو یہ تعلیم ہے، اس تعلیم کو تو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایک آیت کی اگر مثال کے طور پر مجھے 10 آیت کے معنی اور مفہوم ہیں اور آپ یقین جانیے اگر میں نے 9 آیت کے معنی اور مفہوم آپ تک پہنچائے اور 10ویں آیت کو میں نے چھپائے رکھا تو خدا کی قسم مجھے قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا پڑے کہ تمہیں جب میں نے یہ علم دیا تھا یہ تم نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخرت طلبی کے لیے بھی آخرت کے راستے پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جانا کا، اور جو راستہ بالآخر اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ آپ اگر یہ کوشش کریں گے، آپ اگر یہ جدوجہد کریں گے، کبھی ہم نے سوچا میرے دوستوں اور ساتھیوں، کبھی ہم نے سوچا ہم مسلمان ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا چاہو گے دنیا دوں گا، آخرت چاہو گے آخرت دوں گا۔ میرے دوستوں کبھی ہم نے سوچا کہ آخر میں نمازی کیوں نہیں بن سکا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہو گے تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آخر میں نبی کیوں نہیں بن سکا؟ آخر ہمارے گھر کے لوگ جو ہے وہ نیک سیدھے مسلمان کیوں نہیں ہو سکے؟ آخر یہ ملک اسلامی ملک کیوں نہیں بن سکا؟ آخر اس ملک میں اسلامی قوانین کا نفاذ کیوں نہیں ہو سکا؟ تو مجھے قرآن تو میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ بتاتا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں، اگر تم چاہتے تو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا، تم نے چاہا ہی نہیں ہے۔ مجھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 بتا رہی ہے کہ مسلمانوں تم نے اس ملک میں اسلامی نظام چاہا ہی نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کا قرآن تو باللہ غلط بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے آخرت کا ثواب تو تمہیں ضرور ملتا۔ ہم نے اور آپ نے اس ملک میں نہ اسلامی نظام چاہا، ہم نے اور آپ نے نہ اس قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہا، ہم نے اور آپ نے نہ نمازی بننا چاہا، نہ غازی بننا چاہا، نہ شہید بننا چاہا، نہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہی اور نہ ہم اس راستے پہ چلے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم اس راستے پہ چلتے تو میں تمہیں کچھ نہ کچھ دیتا ضرور، کچھ نہ کچھ میں تمہیں دیتا ضرور۔ اب آخر میں اللہ آیت نمبر 20 میں فرما رہا ہے، اور آیت نمبر 20 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا اور آخرت کو جو طلبگار لوگ ہیں، جو دنیا چاہ رہا ہے میں اس کو دنیا دے رہا ہوں، جو آخرت چاہ رہا ہے میں اس کو آخرت دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود دونوں کو کچھ نہ کچھ سہولتیں بہم پہنچائے جا رہا ہوں۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اللہ اس کو بھی رزق کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور جو اللہ کا فرما بردار ہے اللہ اس کو بھی رزق کی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو نہیں روکا، اللہ نے کہا کہ تو میرا ذمہ ہے، میں نے جو کام اپنے ذمہ لیا وہ تو میں کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ تم دنیا میں جو ہلچل دیکھ رہے ہو، یہ جو دنیا میں جو تم ترقیاں دیکھ رہے ہو، یہ جو بظاہر دنیا میں لوگ بہت آگے بڑھ گئے ہیں، تو تم اس سے مطلب پریشان مت ہو کہ اللہ نے ان کو دے دیا تمہیں نہیں دے دیا۔ جس نے آخرت چاہیے آخرت، جس نے دنیا چاہیے اس کو دنیا دی، اور ہم تو انہیں بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، نہ ہم تمہیں بھوکا ماریں گے نہ ہم انہیں بھوکا ماریں گے۔ تو اللہ ہے نا، وہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ نہ ہم انہیں بھوکا ماریں گے نہ تمہیں بھوکا ماریں گے، ہم انہیں بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ یہ کہ جو دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا دیں گے، جو آخرت چاہے گا ہم اسے آخرت دیں گے۔ اور آپ تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کی اعتبار سے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کے طلبگار تو لوگ ہیں، اور آخرت تو درجوں میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے، اور آخرت تو تم جو کچھ سمجھ رہے ہو، جو کچھ تم محسوس کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ اچھی ہے، کہیں زیادہ وہاں پہ تم مطمئن اور خوش ہو۔ لیکن اگر ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت پہ چلے جائیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 201 ہے، اور اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی بھی ان آیتوں کے آخر میں، اور سورہ آل عمران میں بھی جب ہم جائیں تو ہمیں اللہ فرما رہا ہے، اگر سورہ آل عمران کی آیت 140 147 پہ چلے جائیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ لیکن یہ یاد رکھو کہ جو شخص دنیا بھی طلب کرے اور جو شخص آخرت بھی طلب کرے تو میرا یہ ہے کہ میں اس کو دنیا بھی دیتا ہوں اور آخرت بھی دیتا ہوں۔ میرے لیے اتنے کھلے آپشن، ہمارے حالات کے لیے اتنے کھلے راستے، کہیں اللہ نے کسی چیز سے نہیں روکا۔ دنیا مانگو تو دنیا بھی دوں گا، آخرت مانگو گے آخرت بھی دوں گا،
دنیا میں سرخرو ہونا چاہو گے دنیا میں سرخرو کر دوں گا کچھ نہ کچھ، آخرت میں سرخرو ہونا چاہو گے آخرت میں سرخرو کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں کے مجھ سے طلبگار ہو گے تو واہ میرے رب کی مہربانیاں، کہتا میں تمہیں دونوں دے دوں گا، میرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 20-21 کا مطالعہ فرما لیجیے، سورہ انعام کی آیت 145 46 47 کا مطالعہ فرما دیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں طلب کرو گے میں تمہیں دونوں دوں گا۔ اور ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں، اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بار اللہ آپ نے تو کہا کہ دنیا مانگو گے دنیا دے دوں گا، آپ نے کہا کہ آخرت مانگو گے آخرت دے دوں گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ مقرب ہیں، وہ بہت زیادہ مجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں، جو میری رحمتوں کے خزانے محسوس کرتے ہیں، جن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اللہ دینے پہ اتر آئے تو وہ دنیا بھی دے سکتا ہے، اور اللہ اگر دینے پہ اتر آئے تو وہ آخرت کی نعمتوں سے بھی نواز سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بار اللہ مجھے عطا فرما دیجئے دنیا کی حسنات وفی الآخرۃ حسنۃ، اور مجھے آخرت حسنات عطا فرما دیجئے وقنا عذاب النار، اور مجھے عذاب نار سے بچا لیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ بھی ہیں، اس پوری دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کی خواہش تھی کہ مجھے ایسی طاقت اور توانائی ہو کہ میں محلے میں علاقے میں جس جگہ جہاں چاہوں جو چاہوں جس طرح کی دہشت گردی چاہوں، جس قسم کا روب دبدبہ چاہوں، جس قسم کی بھٹا خوری چاہوں، جس قسم کی قتل و غارت گری چاہوں، جس قسم کی چوری اور ڈاکے چاہوں میں کرتا رہوں اور مجھے روکنے والا نہ ہو۔ خدا کی قسم قرآن اور حدیث کی روح سے میں تمہیں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ خدا کی قسم تمہارے لیے اللہ نے دنیا کو سجا دیا ہے اور تمہیں دنیا میں سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روح سے آخرت میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ جتنی چاہو بخوری کرو، تم چاہو جتنی چاہو قتل و غارت گری کرو، تم چاہو جتنی چاہو اس اسلامی قوانین کو ملیا میٹ کرو، تم چاہو جتنی چاہو خوف رکھو انوں سے، منافقوں سے، یہودوں سے، نصارہ سے۔ تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں قرآن اور حدیث کی روح سے کہ تمہیں اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے نواز دیا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بار اللہ مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، مجھے آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے۔ تو آپ خود مطالعہ کر لیجئے، خود غور و خوض کر لیجئے، کیسے آپ کو دنیا میں بیش بہا لوگ، ان گنت لوگ ملیں گے جو کہ دنیا کی بہترین سہولتوں سے فیضیات بھی ہو رہے ہیں اور کے آگے رکوع و سجود بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد اور جہاد بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے دن اور رات کو جو ہے وہ کھپا بھی رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ بار اللہ مجھے دنیا کے بھی حسنات عطا فرما دیجئے، مجھے آخرت کے بھی حسنات عطا فرما دیجئے اور مجھے عذاب نار اور عذاب جہنم سے بھی بچا لیجئے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو اجتماع جمعہ ہے، یہ جو اجتماع عیدین ہے، یہ قطعی مساجد میں اور عیدگاہوں میں اور مجمع میں آ کر واپس جانے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو عیدین ہے اور جمعے کا خطبہ ہے اور اجتماع جمعہ ہے، یہ امت مسلمہ کو ہر ہفتہ اکٹھا ہونا ہے، حالات حاضرہ کا جائزہ لینا ہے اور ایک نئی رائے اور نئی رائے عمل کا جو ہے تلاش کرنا اور اس کے راستے میں نکلنے کے لیے جمعہ ہے۔ جمعے کی نماز یا جمعے کا اجتماع محض خطبہ سن لینے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب مسجد میں آتے ہو، جب خطبے کو سننے آتے ہو تو یہ ذہن بنا کر آیا کرو کہ میں نے یہاں سے معاشرے کے معاملات کو دیکھ کر اس پہ کسی صحیح فیصلے کو لے کر اور اللہ کے راستے میں اس کی رائے عمل اور اس کے راستے عمل کے لیے نکلنے کے لیے آیا ہوں اور یہاں سے اپنے آپ کو بدل کر جاؤں گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 پہ آ جاؤ جہاں پہ اللہ ہمارا ہے کہ اور آیت نمبر 16 ہے، اختتامی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور یہ ساری باتیں میں نے قرآن سے اور حدیث دی ہے اور میں نے آپ کو اس کے ریفرنسز سے دیے ہیں۔ کسی کو اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھ سے معلوم کر سکتا ہے اور جو ریفرنسز دیے اس میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے اور آپ کے سمجھ میں نہیں تو آج ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آٹے کا بحران کیوں ہے، چاول کا بحران کیوں ہے، دودھ کا بحران کیوں ہے، دلیے کا بحران کیوں ہے۔
یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نامانی کرنے لگتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 سپارہ 15 اور سورت نمبر 17، سپارہ 15 ہے، آیت نمبر 16 ہے، سورت نمبر 17 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں کسی قوم کو، کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہوں تو میں وہاں کے کچھ عاصی لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر دیتا ہوں کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانیاں کریں، کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں آپ کے اور ہمارے سامنے۔ اگر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے رہتے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو باشعور لوگ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کی کریم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ذہین اور بہترین قسم کے جو ہے سمجھدار انسان کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم برائیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہو تو پھر تمہارا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کرتے دھرتے لوگ ہیں یہ برائیاں کرنے لگتے ہیں اور اس طریقے سے یہ برائیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اور میں اوپر عذاب لے آتا ہوں۔ اور اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کر لیتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب فرعون تباہ ہونے لگا، جب بربی نے اس کے قدم چوم لیے، جب وہ دیکھنے لگا کہ اب مجھے کچھ حاصل نہیں تو اس نے بھی توبہ کی تھی، اس فرعون نے بھی توبہ کی تھی، لیکن اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قبل اس کے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ایسا وقت آ جائے کہ ہماری بھی توبہ قبول نہ ہو، اس سے پہلے ہمیں رجوع لینا چاہیے، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لینا چاہیے۔ اور آخر میں قرآن کی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ جنتی ہیں، اور یہ بات سوچنے کی ہے اور اس پہ غور بھی کیجیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھتے ہیں، یہ جو جنت کے لوگ ہیں جو جنت میں کھا رہے پی رہے اللہ کی نعمتوں سے اڑا رہے، یہ جہنمیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا؟ جہنمی ایسا نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اللہ نے تو مجھے جنت میں ڈال دیا، مجھے تو جنت کا وعدہ کیا تھا۔ وہ نہیں، یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ پورا کر دیا، میرے لیے یہی عذاب ناک تھی اور مجھے اللہ نے اس میں ڈال، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر جنتی سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس سمجھانے والا اور بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کہتے ہیں ہاں بتانے والا آیا تھا، اصل میں ہم ہی بدبخت تھے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، غور اس بات کی ہے کہ کیا ہمارے اور آپ کے درمیان سمجھانے اور بتانے والا نہیں آیا، اور اگر آیا تو خدا نہ خواستہ کہیں اصل میں ہم ہی بدبخت نہ ہوں۔ اس بات پہ سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔